میری وہ کھیت کھلیان میرا، وہ پراپرٹی میری، وہ مکان میرا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا، چونکہ یوپی کا ماحول ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سب بہت چلتا ہے۔ فرمایا گیا جس کسی نے اپنے بھائی کی ایک بلاس، اگر کسی نے اپنے بھائی کی ایک بالش بھی زمین پر قبضہ کیا، جب مرنے کے بعد وہ قبر میں جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کے نیچے دبا دے گا۔ تجھے زمین بہت پیاری تھی نا، لے زمین، 7 زمینوں کے نیچے اس کو دبا دیا جائے گا۔ بتائیے یہ چیزیں عام ہو چکی ہماری سوسائٹی میں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور حال یہ ہے لوگوں کی پراپرٹی، کھیت کھلیان، مال و دولت کھا لیتے ہیں، اور ہاضمہ اتنا مضبوط ہے کہ کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی کیا فرمایا گیا قیامت کے دن، توجہ ہے نا آپ کی، جن کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے رہیں، اور جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی اگر وہ جانا چاہیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں، ان سے وہ جا سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا قیامت کے دن، توجہ سے سنیں، ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا، رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تیری نیکی اور بدی دونوں برابر، اگر تو کسی سے ایک نیکی لے کر آ جائے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جا کر ایک نیکی لے آ۔ اب وہ بندہ نکلا نیکی تلاش کرنے، بتائیے میدان قیامت میں بھلا اسے کوئی ایک نیکی دے گا؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہونا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی، کل قیامت کے دن ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، وہ میاں بیوی جنہوں نے زمین پر کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے، نہ جانے کتنی بار ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے ہوئے، نہ جانے کتنی بار شوہر نے کہا ہوگا تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری، اور نہ جانے کتنی بار بیوی نے کہا ہوگا تم دعا کرو کہ اللہ پہلے مجھے موت دے کیونکہ میں تمہارے بعد اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ میاں بیوی کے تعلقات، ان کے رشتے اور یہ محبت ہوتی ہے۔ وہ میاں بیوی قیامت کے دن آپس میں ملیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ان کی ملاقات ہوگی بیوی شوہر کے دامن کو پکڑے گی اور کہے گی میرے شوہر نامدار، میں زمین پر تیرے نکاح میں تھی، تو نے میرے تمام حقوق کو ادا کیا، تو نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا، نہ تو نے کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی رلایا ہے، نہ کبھی دل دکھایا ہے، تو نے میری ساری چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اے میرے شوہر، اب یہاں میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتی ہوں، اگر تو آج مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا، بیوی اپنے شوہر سے کہے گی ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اب آقا فرماتے ہیں جیسے ایک نیکی کا تقاضا کرے گی فوراً شوہر دامن جھٹک دے گا اور کہے گا اے عورت کیوں خامخواہ تو میرے گلے پڑتی ہے، ارے تو بیوی ہونے کی بات کرتی ہے جبکہ میں نے آج سے پہلے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچے وہ زمین پر جو کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ تھے، کل قیامت کے دن وہی شوہر ایک نیکی دینے کی وجہ سے اپنی بیوی کے بیوی ہونے کا انکار کر دے گا۔ کیا بتاؤ وہاں دوست کام آئے گا، وہاں پڑوسی کام آئے گا، وہاں منگیتر کام آئے گا، وہاں گرل فرینڈ کام آئے گی؟ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن جب شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، جب بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جب ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گے، تو ایسے میں بتاؤ ہمارے گھر شادیوں میں رت جگہ میں جو عورتیں ناچتی ہیں کیا قیامت کے دن وہ ہم کو پہچانیں گی؟ بارات میں جو بینڈ بجاتے
ہیں کیا قیامت میں وہ پہچانیں گے ہمارے گھر لگنے والے ڈی جے پر وہ لڑکے جو 2-2 4-4 دن تک ناچتے ہیں دوستی یاری کے نام پر، کیا قیامت میں وہ پہچانیں گے؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ بندہ نکلا نیکی تلاش کرنے کے لیے، ایک نیکی مل جائے، اس کے اپنوں نے اسے نہیں پہچانا، اس کے اپنوں نے اس کا انکار کر دیا، وہ ڈھونڈتا رہا، وہ جس کے بھی قریب گیا وہ بندہ راستہ بدل کر بھاگ گیا۔ تلاش کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے وقت اس نے دیکھا اپنی ہی طرح ایک بندے کو، وہ بھی میدان قیامت میں بھٹک رہا تھا، وہ بھی یوں ہی میدان قیامت میں بھٹک رہا تھا، جس کے پاس بھی گیا وہ اسے دیکھ کر بھاگا تھا، لیکن جب اس بندے کو دیکھا تو یہ بھاگتا نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اس بندے کے قریب جاتا ہے، توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، اس کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے میرے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے، اگر میں ایک نیکی لے کر آ جاؤں گا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میرے اپنوں نے مجھے ایک بھی نیکی نہ دی، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، لیکن مجھ پر ایک احسان کر دے، ایک نیکی دے کر مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ اب جانتے ہو جو دوسرا بندہ ہوگا وہ بندہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا تیرا میرا معاملہ ایک جیسا ہے، اللہ نے تجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، اللہ نے مجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، تیرے اپنوں نے بھی تجھے نیکی نہ دی، میرے اپنوں نے بھی مجھے نیکی نہ دی، میں بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تو بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا تجھے بھی کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تجھ میں مجھ میں یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن تجھ میں مجھ میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ اس بندے نے کہا کون سا فرق ہے؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فرق یہ ہے تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس لے دے کے صرف ایک ہی نیکی ہے۔ اب میں سمجھ گیا جب تیرے پاس ایک نیکی کم پڑتی ہے اور تجھے ایک دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، مجھے تو جنت میں جانے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کی ضرورت ہے، پھر بھلا مجھے کون دے گا؟ اب میں سمجھ گیا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب میں جہنم سے بچ نہیں سکتا، چل ٹھیک ہے اللہ کی جو مرضی رب کا جو فیصلہ، میری نیکی میرے کام تو نہیں آئی لیکن تو میری نیکی لے لے، کم سے کم میری نیکی تیرے تو کام آ جائے گی، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس بندے نے اپنی وہ ایک نیکی اس بندے کے حوالے کر دی۔ اب صبح سے ڈھونڈ رہا تھا، جیسے ہی نیکی ہاتھ لگتی ہے فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے میزان پر، لا کر نیکی کے پلڑے میں نیکی کو رکھ دیا۔ اب نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا بندے بتا تو صحیح آخر یہ نیکی تجھ کو دیا کس نے ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا یہ نیکی تجھے دی کس نے؟ اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اب جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے میرا وہ بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے اور میں رحمان اور رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ ارے تیری جنت کے لیے میرے بندے نے تجھے اپنی نیکی دے دی، اب جا اے بندے گواہ ہو جا، جس نے تیری جنت کے لیے تجھے نیکی دی ہے میں اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہوں اور تجھے بھی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یاد رکھنا، ایک بندہ زندگی پر سجدوں پر سجدے کرے، اپنے سجدوں پر تکبر کرے، کل قیامت میں اس کے سجدے اس کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے ولی کے قدموں میں کسی عالم دین کی محفل میں اگر محبت و اخلاص و ادب کے ساتھ ایک لمحہ بھی آپ بیٹھ گئے اور رب نے ادب کے ساتھ وہاں ایک لمحہ بیٹھنا قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن آپ کی 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، کسی دیندار کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی میری باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ میری باتیں سمجھ میں آئی؟ جن کو سمجھ میں آئی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان اب غور سے سنیں۔ حضور اکرم اب جو حدیث شریف میں نے بتائی تھی جنت کے باغ والی اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ
بہت غور سے سنیے گا، میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے، تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں نا تو فجر میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا میں نہیں جانتا، میں نماز عشاء کو آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ صبح آنکھ کھلنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں مجھے آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا۔ تیسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں تو عصر میں واپس آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا میں نہیں جانتا۔ کسی نے عصر سے مغرب کی بات کی، کسی نے مغرب سے عشاء کی بات کی، ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر جب بیان کر لیا تو جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، عشاء اور فجر کے درمیان بہت وقت ہوتا، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا۔ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں دائیں جانب آخری سلام سمجھ کر پھیر لیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہوتے آپ ڈھیلا لیتے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی موجود ہے اس کے باوجود آپ ڈھیلے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استنجے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ڈھیلے کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ مجھے پانی تک پہنچنے کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ آپ سوچو مسلمانوں، اس کائنات میں سوائے میرے نبی کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس کے دروازے پر آنے کے بعد موت کے فرشتے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہو؟ کیا کوئی اور ایسا ہے؟ ارے موت کا فرشتہ جن کے دروازے پر آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو اندر آؤں یا پھر واپس چلا جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں وہ نبی جس سے اجازت لے کر موت کا فرشتہ ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں میں موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہوں۔ آخر نبی نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ اور یاد رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اے میرے امتیوں، جب تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے تو تم کبھی موت سے غافل مت ہونا۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج مسلمانوں میں وہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں جن برائیوں کی وجہ سے رب تبارک تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ اب 73 فرقوں سے مراد صرف 73 سیکٹس نہیں ہوں گے، صرف 73 فرقے نہیں ہوں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی میری امت مجھ سے آگے نکل جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے گا۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گراوٹ کا بیان کر رہے ہیں کہ میری امت دنیا کی محبت میں اتنی غافل ہو جائے گی، اتنی غافل ہو جائے گی، نہ اسے موت کی یاد رہے گی، نہ اسے قبر کا خیال آئے گا، نہ میدان قیامت کا حساب کتاب اسے یاد ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج ہماری اور آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے۔
آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کو موت تو فطری آئے لیکن اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اس کو موت آئے نیچرل بیماری کی وجہ سے، عمر و بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ دن اور رات میں 70 بار موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ ہمیں تو 70 دن میں ایک بار بھی شاید موت کی یاد نہیں آتی ہے۔